کے منشا کو یا تو اللہ جانتا ہے اور یا اللہ کے بدلانے سے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہات کی گنجائش نہیں۔ بے شک آسمان سے کئی صحیفے اللہ نے نازل فرمایا، توریت کو نازل کی آسمانی کتاب ہے، زبور کو نازل کی آسمانی کتاب ہے، انجیل کو نازل کی آسمانی کتاب ہے، مگر جب تک جس پیغمبر پہ اللہ نے ان کتابوں کو نازل فرمایا تھا وہ پیغمبر دنیا میں رہے ظاہری حیات میں، لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہے، عمل کرتے رہے۔ پیغمبر کا زمانہ ختم ہوا، لوگ ان کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، اس میں ترمیم کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ ان کتابوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، لوگ جو اس امت کے علماء تھے، اگر کوئی سیٹھ مسئلہ پوچھنے آتا تو اس کا چہرہ دیکھ کر کے آیتوں کو تبدیل کر کے اس کے مرضی کے مطابق وہ فتویٰ دے دیا کرتے تھے اور بیان کر دیا کرتے تھے، بدلا دیا کرتے تھے۔ توریت کے ماننے والوں نے ایسا کیا، انجیل کے ماننے والوں نے ایسا کیا، زبور کے ماننے والوں نے ایسا کیا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نہ قرآن کے زبر میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ قرآن کے زیر میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ قرآن کے نقطے میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کل بھی قرآن 1400 سال پہلے جیسے تھا آج ہے، قیامت تک رہے گا۔ قرآن میں تبدیلی اور تحریف اور ترمیم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ کسی عالم نے نہیں لیا ہے، کسی مفتی نے نہیں لیا ہے، کسی محدث نے نہیں لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ ابھی علامہ چابئی صاحب قرآن کے حوالے سے فرما رہے تھے، ہزاروں ناپاک ارادے رکھنے والے میدان عمل میں آئے تاکہ قرآن پاک میں تبدیلی کرے، تحریف کرے، اس میں بدلے، مگر رب کائنات نے قرآن کو پاک رکھنا چاہا تو زمانے کو بتا دیا یہ توریت نہیں ہے، یہ انجیل نہیں ہے، یہ زبور نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے پیغمبر کو بھیجا تھا۔ ان کا عالم یہ تھا، ایک محدود زمانے کے لیے آئے تھے، آدم علیہ السلام آئے تو محدود زمانے کے لیے آئے، نوح علیہ السلام آئے تو محدود زمانے کے لیے آئے، زکریا علیہ السلام تشریف لائے تو محدود زمانے کے لیے آئے، مگر جب اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بھیجا تو فرما دیا محبوب اس کے بعد جو زمانہ ہے تمہارا زمانہ ہے، بولی بولی جائے گی، تمہاری بولی بولی جائے گی اور کسی کی کتاب پڑھی جائے گی تو اور کی نہیں ہوگی، جو ہم نے تم سے اتارا ہے وہی کتاب پڑھی جائے گی، اسی کی تفسیر کی جائے گی اور اسی کی مہک سے زمانہ مہکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ بھیا یہ کو جانتا ہے کہ بند کر دیں، بالکل بند کر دیں، بالکل بند کر دیں، بمبئی کا ویڈیو کارڈ نہ بناؤ۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا وعلیکم السلام، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آپ پڑھی جائے گی تو وہ کتاب جو میرے مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل فرمایا، اب وہ کتاب پڑھی جائے گی قیامت تک، نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے، نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے۔ آج ہمارے حالات دیگرگو ہو گئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے، ہمارے دلوں میں قرآن نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن ہے تو طاقوں میں سجانے کے لیے ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں فلاں ایسا کر رہا ہے، آج ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں فلاں نے یہ قانون بنا دیا ہے، آج ہمیں کہتے ہیں حالات میں گفتہ بے ہو گئے ہیں، قرآن پاک سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت سے آپ کو ماننا پڑے گا۔ قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کیجئے، پھر دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں اور ماحول کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ آپ اٹھے تھے مکہ کی سرزمین سے، آپ چلے تھے، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آپ چلے تھے، آپ کے جسم پہ ایک کپڑا ہوتا تھا، آپ چلے تھے مگر آپ کے پاس دولت کا انبار نہیں تھا۔ آپ نکلے تھے عرب میں، چین کے سرزمین پہ گئے تھے، روم کے سرزمین پہ گئے تھے، فلسطین کے سرزمین پہ گئے تھے، شام و عراق کی سرزمین پہ گئے تھے، آپ گئے تھے اور وہاں کے جاننے والوں نے، وہاں کے ارباب اقتدار نے کہا تھا یہ غریب انسان کیا کر سکتا ہے، یہ آنے والا آنے کے بعد میں ہمارے
ہمارے مذہب کو تبدیل کرے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، یہ نصرانی بنے گا، یہ یہودی بنے گا، مال کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر دے گا، مگر قرآن کو سینے میں رکھ کے چلنے والا مکہ کا مسافر جب سفر کیا تھا تو دنیا کے حصول کے لیے نہیں کیا تھا، جب سفر کیا تھا تو مصطفیٰ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کیا تھا۔ عالم یہ تھا، چین میں پہنچا ہے مسلمان تو قرآن پاک پڑھا ہے اور قرآن کی تفسیر کر کے زمانے کو دکھا دیا ہے، اے زمانہ دیکھ لے قرآن کے عامل ہے، ہمارے رگوں رگوں میں قرآنی تعلیمات بے وقت ہے، تو ہمیں دیکھ لے۔ چین کے لوگوں نے دیکھا تھا مسلمان اتنا اچھا ہے، قرآن پڑھنے والا، اس کے پیغمبر کتنے اچھے ہوئے رہے ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے۔ روم کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ مسلمان اتنا اچھا ہے، جس قرآن کا عامل ہے، جس پیغمبر نے خدا نے قرآن نازل فرمایا ہے، وہ پیغمبر کتنے اچھے رہے ہوں گے۔ چین مسلمان ہوتا ہے، روم مسلمان ہوتا ہے، فارس مسلمان ہوتا ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پہ آج آپ یہ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، یہ تمام ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ مسجد خالی ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ آپ کے پاس عالم یہ ہے، ہمارے یہاں جو ہے لوگ یہ سوچتے ہیں نام عبد الرحمن عبد الرحیم ذوالفقار ہو جائے تو ہمیں عزت ملنی چاہیے، عزت ملے گی، لیکن سنو عزت چاہیے تو قرآن کو سینے سے لگا لو، عزت چاہیے نماز فجر کے لیے محسن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے پڑھو نمازیں، اپنے مصطفیٰ کو یاد کرو، آنے والی بلاؤں کو خدا ٹال دے گا قرآن کی تلاوت کے صدقے میں اور نبی سے محبت کے صدقے میں۔ سبحان اللہ۔ آپ اور ہم بہت کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہم مسلمان رسوا ہو رہے ہیں۔ آپ تعلیم دین مصطفیٰ سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرو اور اس کے عامل بن جاؤ، پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں، ماحول کیسے تبدیل ہوتا ہے، رحمت الہی کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پاک کا عامل جب ہندوستان میں آیا تھا اور آپ جو ہے گنگا کے سامنے پہنچا تھا تو گنگا کی لہروں نے کہا تھا آ گیا ہے جو میری منشا اسے کر لے۔ اقبال نے کہا تھا ارے تیرے منشا پہ مسلمان عمل نہیں کرے گا۔ وہ اقبال نے نقشہ کھینچا اور کہا اے آبے رود گنگا کوئی دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ ہم پہنچے ہیں تو گنگا کے سامنے ہم نے اپنی پیشانی نہیں جھکایا ہے، وضو کیا ہے اس سے اور ہماری پیشانی خدا کی بارگاہ میں پیشانیاں ہماری غیروں کے سامنے جھک جاتی ہیں مگر خدا کے سامنے نہیں جھکتی ہیں۔ ہماری پیشانیاں بارگاہ خدا میں جھکنا چاہیے۔ ایک عظیم الشان کتاب رب کائنات نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے، جو محبتوں کی تعلیم دیتا ہے، جو پیار کی تعلیم دیتا ہے، جس قرآن نے مجاز دے دیا ہے ایک چھوٹا بڑے سے پیار کرے، قرآن نے تعلیم دیا ہے کوئی کسی پہ ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے۔ آج دنیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہزاروں حلبے استعمال کر رہی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتی ہے اسلام کوئی روحانی مذہب نہیں ہے اور قرآن کوئی دنیا کے انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ زمانہ دیکھ لے ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے پیغمبر کیسے تھے۔ تم اوروں کے بارے میں بات کرو زمانہ مان لے گا، میرے مصطفیٰ وہ ہے چلے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ریس ہوئے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، فتبسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی مکی گلی میں چلے ہیں تو ایک ایک ادا کو صحابہ نے مکمل طور پہ محفوظ کر لیا ہے۔ نبی کی زندگی محفوظ ہے، نبی نے ظلم کرنا نہیں سکھایا ہے، محبتوں کے تو ہے دریا بہایا میرے مصطفیٰ نے، میرے آقا نے کسی بے گناہ قتل کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ نبی کے اترے ہوئے قرآن نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کسی نے کسی انسان بے ناحق بے گناہ کا قتل کیا تو اس نے پورے مانو سنسار کی حتیا کی۔ اسلام کہیں پہ ظلم و جفا کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام محبتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس ملک میں رہو اس وفادار بن کر، مسلمان اپنے ملک کا بھی وفادار ہوتا ہے، پیغمبر کا وفادار ہوتا ہے، دین کا وفادار ہوتا ہے، اور ہمارے مدرسوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے اپنے نبی سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو اور جس ملک میں رہتے اس ملک سے بھی محبت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مدرسوں کی تعلیم ہے اور یہ ہمارے مصطفیٰ رحمت عالم اور اسلام کا بخشا ہوا نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پڑھیے قرآن، آپ پڑھیے حدیث پاک، آپ پڑھیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مفتاح العلوم کے علماء نے اسے لکھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انصار العلوم کے علماء نے اسے لکھ لیا ہے۔ 1400 سال سے قرآن اسی انداز میں ہمارے سامنے ہے تو قیامت تک انشاءاللہ اسی انداز میں قرآن ہمارے سامنے رہے گا۔ قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، کامیابیاں قدموں کا بوسہ لیں گے۔ اور قرآن تو وہ ہے آپ گھروں میں پڑھو تو فرشتے قرآن سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، گھر میں بھی برکتی، دکان میں بھی برکتی، محلے میں بے سکونی، باباؤں کے در کا چکر لوگ لگا رہے ہیں، بابا یہ معاملہ ہو گیا ہے، بابا وہ معاملہ ہو گیا ہے، اور بابا نے آنکھ بند کیا سب کچھ دیکھ لیا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ خود ہمارے یہاں مفتی صاحب کچھ ایسے ڈھونگی بابا ہمارے یہاں پہنچ جاتے ہیں
اور ہمارے گھر پہ بھی جانے کے بعد کہتے حضرت یہ ہمارے بھائیوں سے کہتے یہی معاملہ ہے. میں نے کہا بلاؤ اس بابا کو. کون ہے ایسا شخص جو ایسی گفتگو کرتا ہے؟ میاں بلائیں دور ہوں گی، شیطان جنات گھروں میں نہیں آئیں گے. ان علماء کی موجودگی میں ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. آپ روزانہ صبح اٹھو تو موبائل پہ گانے مت سنو. صبح اٹھو تو آپ اگر قرآن پڑھے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھے ہو تو پڑھنے کی کوشش کرو. اپنے موبائلوں میں آپ گانے نہیں قرآن لگا دو، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب گھروں میں دعوت دی جائے گی شیطان کو تو فرشتے نہیں آئیں گے. گھروں کا ماحول اچھا چاہتے ہو، سوسائٹی کا ماحول اچھا چاہتے ہو، دکانوں میں برکتیں چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو ہماری بچیاں بچے سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلیں، تو ہر دن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن پہ عمل ہونا چاہیے. بھول گئے آپ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ظاہری ہے. میرے آقا چھانے کائنات رحمت عالم ہے. ایک صحابی ہے میرے آقا کے، رات کا سناٹا ہے، زمانہ سو گیا ہے. آج نوجوانوں ہمارے ہاتھوں میں شراب کی بوتل ہے، ہمارے ہاتھوں میں جوا، ہم جوؤ کے اڈے کو آباد کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بے حیائی، زنا اور شراب نوشی عام ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ یہ ماحول ہو رہا ہے. وہ 313 مصطفیٰ کے دیوانے نبی کے محبت کا جام پی کے نکلے تھے، زمانہ سلام کر رہا تھا. آج ہم نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے سے نکال دیا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے. گھروں میں آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں. آپ چاہتے ہو سب کچھ دور ہو جائے اور گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں. آؤ اٹھاؤ حدیث پاک آپ دیکھو. میرے مصطفیٰ رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ رات میں بڑا عجیب معاملہ دیکھا میں نے. کیا دیکھا میرے صحابی؟ ذرا بتاؤ تو کہیں. صحیح. صحابی عرض کرتے میرے آقا میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میرا بچہ لیٹا ہوا تھا، رات کا سناٹا ہے، میں نے سوچا لاؤ قرآن پاک کی تلاوت کر لو. کون قرآن؟ وہ قرآن جسے سننے کے لیے آسمان کے فرشتے ہمارے گھروں میں آیا کرتے ہیں. قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن کو سینے سے لگاؤ تو صحیح. ہم نے بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے قرآن تو خریدا ہے. کاش اپنے گھروں میں تلاوت کے لیے قرآن خرید کے تو آج یہ مصیبتیں نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہیں. دیکھیے آپ صحابی رسول ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. زبور، انجیل یہ کتابیں ہیں. جب اس کی تلاوت ہوتی تھی تو اڑنے والے پرندے رک کر کے انہیں سنا کرتے تھے، موجوں کی لہریں رک جایا کرتی تھی جب کوئی قاری اس کو تلاوت کرتا تھا. مگر قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا تو اتنی پاکیزہ عظیم شان کتاب ہے. جب گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونے لگی تو رحمت کے فرشتے گھروں میں نازل ہونے لگے. صحابی رسول ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام معاملہ یہ ہے، رات میں تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے ایک نور کا ٹکڑا میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. میرا بچہ سویا ہوا ہے، میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے اور میں تلاوت کر رہا ہوں. میرا گھوڑا بدکنے لگا، روشنی پھیلتی جا رہی ہے. میں سوچا شاید میرا گھوڑا میرے بچے کچل کہیں نہ دے. میں تلاوت کو بند کیا، روشنی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی. پھر میں نے تلاوت شروع کیا، پھر یہی کیفیت پیدا ہوئی. میرے آقا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا تھا. تاجدار کائنات رحمت عالم مسکراتے ہیں. یوں مسکرائی چاند سے بن گئی اور یوں لب کو شاہ بنا دیا. میرے آقا مسکرائے. میرے صحابی یہ روشنی کیسی تھی، یہ شمع کیسا تھا، یہ نور کیسا تھا؟ عرض کرتے میرے آقا مجھے معلوم نہیں ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا اے میرے صحابی یہ روشنی دنیا کی روشنی نہیں تھی. آسمان کا فرشتہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو سماعت کرنے کے لیے تمہارے گھر میں آیا ہوا تھا. اگر تم قرآن کی تلاوت کو بند نہیں کرتے تو صبح کا سویرا نمودار ہوتا. مدینہ کا بچہ بھی اس فرشتے کو دیکھتا، مدینہ کی عورتیں فرشتے کو دیکھتی، مدینہ کا ایک ایک فرد جو ہے اس فرشتے کو دیکھ کر کے اپنا کو ٹھنڈی کر لیتا. کیا بات ہے. قرآن جب قرآن گھروں میں پڑھا جائے گا نہ شیطان آئے گا، نہ بھوت آئے گا، نہ پریت آئے گا، نہ جن آئے گے. اللہ اس کے صدقے میں گھروں میں رحمتوں کا نزول فرمائے. آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں بات بتلانا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتلاؤ یہ علماء موجود ہیں، یہ آپ کو بتلائیں گے. آپ مجھے بتلاؤ مرنے کے بعد کیا علامہ اصغر صاحب قبر میں یا حشر میں یا جنت میں نماز کے لیے کہا جائے گا؟ ہمارے سارے علماء کا جواب ہوگا نہیں. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. بند، سب عمل بند. اب جو کیے ہو وہی اس کا انعام ملے گا. جنت میں جاؤ گے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، مگر ہاں ایک عمل جو ہے اس کے لیے کہا جائے گا. سبحان اللہ. ایک بار مسئلہ کہہ دو سبحان اللہ. ایک عمل ہے جسے جنت میں بھی آپ سے کہا جائے گا کرو. حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے الفت رکھنے والا بارگاہ مولا میں حاضر ہوگا. رب فرمائے گا پڑھ.
تلاوت کر اور مرتبے میں بڑھتا چلا جا، مرتبے میں بڑھتا چلا جا۔ قرآن پاک کا قاری جنت میں جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، حج کے لیے نہیں کہا جائے گا، نماز کے لیے نہیں کہا جائے گا، روزے کے لیے نہیں کہا جائے گا، مگر قرآن پڑھنے والے بندے سے رب فرمائے گا قرآن پڑھ، تلاوت کر اور درجے اوپر پڑھتا چلا جا۔ میرے آقا رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں درجے لوگوں کے بلند ہوں گے، مگر سب سے بلند درجہ اس کا ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جو قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے وجود کو مشبع کرتا ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن پاک سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ قرآن ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اسے بخش دے۔ قرآن نے سفارش کر دیا، میرے نبی کی حدیث بتلا رہی ہے کہ میرا مولا قرآن کی سفارش کو رد نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے؟ ایک حدیث میں ہے القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرنے والی کتاب ہے اور قرآن کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھو تو قرآن، محبت کرو قرآن سے، الفت رکھو قرآن سے، دل لگاؤ قرآن سے، قرآن کی تعریف پڑھو تو پھر دیکھو کیسا انقلاب آتا ہے۔ قرآن کا قرآن کہتے کیوں ہے؟ اس پورے مجمع سے میں پوچھوں اگر بتلاؤ مجھے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، تو شاید ایک آدمی بھی اٹھ کر کے نہ بتلا سکے۔ میں بتلا دیتا ہوں اور اسے آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا ایک نام نہیں، قرآن کے 27 نام ہے، 27 نام، اور کئی نام خود قرآن پاک میں موجود ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تنزیل موجود ہے، قرآن کا نام ہے، الکتاب موجود ہے، قرآن کا نام ہے، رحمت موجود ہے، قرآن کا نام ہے، برہان موجود ہے، قرآن کا نام ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے الفاظ موجود ہیں جو قرآن پاک کے نام ہے، شفا موجود ہے، یہ قرآن کا نام ہے۔ قرآن کے کئی نام آپ خود قرآن پاک میں پا جائیں گے اور 27 نام ہے۔ اگر ایک ایک نام پہ قرآن کی گفتگو کی جائے رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ فیہا تبیان لکل شیء، آپ یہاں جاتے ہو، وہاں جاتے ہو، ان کے چوکھٹ پہ جاتے ہو، ان کے در پہ جاتے ہو، ارے میاں اللہ والوں کے بارگاہوں میں جاؤ، جانا چاہیے، فیضان ملتا ہے، مگر جاؤ گے جب ماں کے قدموں کا بوسہ لیں گے تب فیضان ملے گا، قرآن پڑھ کے جاؤ گے تب فیضان ملے گا، نماز پڑھ کے جاؤ گے تب فیضان ملے گا، غریبوں سے پیار کر کے جاؤ گے تب رحمتوں میں نہاؤ گے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وہ زمانے میں موثر سے مسلمان ہو گئے اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے، قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ آؤ یہ عہد و پیمان کر لو، سب کو چھوڑیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ عہد و پیمان کر لیا کل کی صبح ہوگی رحمت الہی میں نہاتے ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام رسالت کانفرنس، جلسہ دستار بندی۔ یہ